کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں، اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام آداب زندگی۔ جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ آداب زندگی کے حوالے سے انفارمیٹیو گفتگو اور وہ گفتگو جو ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے کہ ہمیں اسلامی احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو اچھے انداز سے کیسے گزارنا ہے، انشاءاللہ آج بھی سلسلے میں شامل رہے گی۔ ابتدا میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھر میں اس وقت مختلف موسم یقیناً ہوں گے اور پاکستان اور اس کے گرد و پیش میں جو ماحول بتایا جا رہا ہے، بہت زیادہ گرمی کی خبریں ہیں اور لوگ اس حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں۔ کیا کیا جائے اس موسم میں، کیا احتیاطیں کی جائیں؟ کیا گرمی کا وظیفہ پڑھتے رہنے سے گرمی کم ہو جائے گی، یا اس کو مزید ہائپ دے کر ہر وقت یہی تذکرہ اپنی لبوں پر جاری رکھنا یہ اس کا کوئی مفید علاج ہے یا آسان حل ہے؟ اس کے بارے میں آئیے ابتدا میں جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ گرمی ہے اور اس کے اثرات بھی پڑ تو رہے ہیں، موسم اپنے اثر رکھتا ہے، لیکن ہمیں اپنا کیا انداز رکھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ واقعی گرمی تو بڑی اپنے جوبن پہ ہے آج کل، اور صرف ہمارے گرد و نواح میں نہیں بلکہ یہ پورا خلیجی ممالک یہ بھی اسی میں مبتلا ہیں، چونکہ وہاں جو ہے وہ بجلی کی اور اس سے سہولیات ہیں، ایئر کنڈیشن وغیرہ سب ہیں، تو یوں حادثات وہاں کم ہوتے ہیں، ورنہ آزمائش تو وہاں پہ بھی آتی ہے، جو روڈ پہ تو نکلنا ہی ہوتا ہے۔ صحیح، وہ اے سی سے بندہ باہر نکلے گا تو آزمائش تو ہوتی ہے، اور وہاں کی گرمی یہاں سے زیادہ سخت ہے۔ اچھا، پھر ہم تو ذرا کراچی میں رہتے ہیں، گوادر دیکھ لیں، سبی دیکھ لیں، وہاں تو حالت اور خراب ہے۔ سبی میں شاید سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، یا جیکم آباد وغیرہ اس طرف زیادہ گرمی، اور نواب شاہ یہاں پہ گرمی شدید ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دیکھیں کہ گرمی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، سردی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بارش بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، موسم بہار بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، موسم خزاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کہ اب دیکھیں کہ اگر گرمی نہ آئے تو ہماری کئی فصلیں ہیں کہ جو تیار نہیں ہوں گی، وہ پکیں گی نہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، بارش نہیں ہوگی تو سیراب ہماری زمین نہیں ہوگی، سردی نہیں ہے کہ تو بعض ایسی چیزیں جو سردیوں میں اگتی ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گی۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ خیر، ہم اصل میں جو نا، ایک تو یہ کہ ناقدرے بھی ہیں اور دوسرا یہ کہ نازک بھی ہیں۔ گرمیاں تو پہلے بھی آتی تھی، صحیح، پہلے کے لوگ ہماری طرح نازک نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ دور صحابہ کرام علیہم رضوان میں کہ اس وقت کسی گرمی پڑتی تھی، اس وقت بظاہر کوئی ایسی سہولت بھی نہیں تھی۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ظاہری زمانہ تھا، اس وقت کون سے ایئر کنڈیشن تھے؟ یہاں اے سی کا استعمال نہ کسی نبی سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، صحیح، نہ ہی کسی مسجد نے لگانا ثابت ہے، ٹھیک ہے، سن نہیں ہوتا تھا اے سی، اس طرح کی یہ حالیہ ہے یہ چیز، ٹھیک ہے، تو خیر شریعت نے منع بھی نہیں کیا، صحیح، اس وقت جو حالات ہوتے تھے۔ اچھا، پھر کربلا معلی میں جو معاملہ ہوا وہ بھی گرمیوں کے دن تھے، اللہ اکبر، اور جو جس طرح ظالموں نے
جو حرکتیں کی، جس طرح تکالیف تھی، اگر ہم کہیں کہ چلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس طرح کی ایک بڑے تھے، یہ ان کے مقابلے پہ تھے بالفرض، اگر ہم یہ کہیں، حالانکہ دھوکے سے ان کو بلایا گیا تھا، بلایا انہوں نہیں تھا، وہ خود نہیں آئے تھے. اچھا، چونکہ جب بھی بندہ جنگ کے لیے آتا ہے تو عورتوں کو ساتھ نہیں لیتا، صحیح. بچوں کو نہیں لیتا، یہ تو اس لیے آئے ہی نہیں تھے. ان کو تو اسے مجبور کیا گیا اور دھوکہ دیا گیا، جو بھی حالات ان کے ساتھ کیے گئے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کوئی تلوار اٹھا سکتے تھے؟ اللہ اکبر، بالکل نہیں. نہیں نا. اور بھی جو بچے تھے ان سے بڑے، کیا وہ تلوار اٹھا سکتے تھے؟ ان کو شہید کیا گیا نا علماء. بیستر و سامانی کے عالم میں. تو اس وقت کی گرمی، اس وقت کیسی تھی. پھر یہ کہ ہمارے پاس تو پانی کی سہولت ہے، دیکھیے وہاں پانی کے مسائل تھے اس وقت کہ ان پہ پانی بند کیا گیا تھا، تو جو ہی معاملات تھے. تو ان کی پیاس کو یاد کرنا چاہیے، اس وقت کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے. اچھا، پھر یہ کہ ابھی کی گرمی اور جو قیامت کی جو گرمی ہوگی، اس میں دونوں میں فرق ہے. ابھی تو سورج کئی میل ہم سے جو نا دور ہے، اللہ اکبر. تو پھر بیچ میں اوزون کی لیئر بھی ہے. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام کہ جہاں اوزون لیئر نہیں ہے وہاں جو ہے نا وہ خال جو ہے نا جل جاتی ہے، ہاتھوں کی، چہرے کی خال جل جاتی ہے، جب بعض وقت کینسر تک بھی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اوزون کی لیئر جو ہے نا یہ سورج کی شعاؤں کو فلٹر کرتی ہے، ایک طرح سے سوئی سمجھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی پیدا فرمائی ہے اور ہمیں فائدہ دے رہی ہے، ہم چاہ کر بھی پیدا نہیں کر پا بالکل. تو وہاں آپ دیکھیں گے نا، یہ ساؤتھ افریقہ میں جائیں گے، بعض یورپی ممالک میں جائیں گے تو وہاں یہ مسائل ہیں اللہ اللہ اللہ. کہ ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں. اوہ. وہ چونکہ پھر کریم وغیرہ لگانی پڑتی ہے، چہرے پہ بھی کریم وغیرہ لگانی پڑتی ہے، جلن وغیرہ ہوتی ہے، اسکن برن کہتے ہیں اس کو، یہ مرض ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اوزون لیئر کا. اچھا، یہاں تو ہمارے پانی کی سہولت ہے سب کچھ. اچھا، بات چلی تھی قیامت کی، تو کہ ابھی تو ذرا سورج اتنا دور ہے، جبکہ بروز قیامت تو روایتوں میں کہ سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. 1 میل کا فاصلہ، 1 میل کا فاصلہ کتنے، ایک آنکھ جو ہے نا وہ آرام سے 2 کلومیٹر دور دیکھ لیتی ہے. چاند ہم سے کتنا دور ہے دیکھ لیتے ہیں، صحیح. ستارہ ہم سے کتنا دور ہے دیکھ لیتے ہیں. جہاز چلے، وہ چاند سے ذرا چمک رہے ہوتے ہیں نا، جہاز ہمیں نظر آتا ہے نا اوپر گزرتا ہے. اچھا، پھر اگر ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمیں دور سے لائٹ نظر آتی ہے، ہم چند کلومیٹر چلتے ہیں تو پھر وہ لائٹ، اس لائٹ پہ ہم پہنچتے ہیں. صحیح. تو ہماری نظر کے ظاہر ہے کہ اس کے جو ہے نا اس کی لمٹ ہے، وہ اتنی ہے کہ کلومیٹر سے زیادہ دیکھ لیتی ہے، وہ کلومیٹر یا میل سے زیادہ دیکھ لیتی ہے. یعنی سمجھ نہیں پڑتی کیا ہے، روشنی نظر آ جاتی ہے، چمک نظر آ جاتی ہے، صحیح. اتنا ہے. تو یہ دیکھیں کہ جتنا یہ فاصلہ ہے نا، تو بروز قیامت سورج جو ہے نا وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت کیا حالت ہوگی. اللہ اکبر. اور یہ بھی روایتوں میں ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے گناہ کے مطابق مبتلا عذاب ہوگا، عذاب میں مبتلا ہوگا. یہ کوئی اپنے پسینے میں اپنے گناہوں کے مطابق جو ہے نا وہ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، کسی کے کندھوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کوئی جو ہے نا وہ پورے جو ہے نا وہ سر تک اسے پسینوں کو ڈبکیاں اس میں لگا رہا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ. اب کوئی اگر یہ سوچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پسینے میں ڈبکی کیسے لگے گی. ایک بندہ یہاں زمین ہے برابر والا جو ہے نا اس کو اتنا پسینہ نہیں ہے، وہ اتنی ڈبکیاں نہیں لگا رہا، پانی تو پھیل جاتا ہے نا. تو یہی تو امتحان ہے، یہی تو ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر لانے کا، یہی تو موقع ہے. قیامت ہم نے دیکھی نہیں ہے نا، مگر آئے گی، ہمارا ایمان ہے. یعنی مسلمان کو یعنی ایمان یعنی یہ کہ یقین ہے. صحیح. ہمیں کوئی اٹھائے گا، ہم نیند میں ہوں گے، کوئی پوچھے گا بھائی بتاؤ قیامت آئے گی نہیں آئے گی، ہم کہیں ہاں آئے گی، بالکل قیامت آئے گی. جیسے اگر کوئی بھی ہمیں کہے کہ بھی کیا ہے دن ہے کہ کیا ہے، ہم کہیں نا پوری رات ہے. صحیح. تو اس میں تو شک ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں. قیامت آئے گی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اس وقت بندہ جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے نا مبتلا عذاب ہوگا. ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا اپنے اعمال کے مطابق، کوئی کم کوئی زیادہ. کسی کو پاؤں تک ہوں گا پسینہ، صرف پاؤں ڈوبے ہوں گے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے. آمین آمین. اور یہی قیامت کے دن ہے، کسی کے لیے نماز کا وقت ہوگا، سبحان اللہ، جلدی سے گزر جائے، جلدی سے گزر جائے گا. اس کے بھی ذرا مثالیں ہیں کہ وقت اگر آپ دیکھیں، یہ مثال بنتی نہیں، یہ دیکھا جائے تو، مگر قریب بندہ سوچ سکتا ہے
کہ آج سے 20 سال پہلے وقت میں کتنی گنجائش ہوتی تھی، دن رات کا ہمیں پتہ چلتا تھا، سارے کام ہمارے نپٹ جاتے تھے. اور آج ہم دیکھیں تو جو کام 20 سال پہلے ہم 12 گھنٹوں میں کر لیتے تھے وہ کام اب نہیں ہو پاتے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے لیے کوئی چیز، ذرا اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ مردے جلا لیتے تھے. اچھا، مادرزاد اندھوں کو اللہ کے عطا سے وہ شفا دیتے تھے. سرکار علیہ السلام کے واقعات ہیں کہ کسی کو جو ہے نا وہ لکڑی دے دی اللہ جنگ میں تو اس نے لوہے کا کام دیا. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم تھا، اللہ جہاں چاہے وہ جب چاہے جس طرح چاہے اس کو کر لیں، فولڈ کر دیں، کو فولڈ کر دے تو مولڈ کر لے تو جو بھی کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اس کے بندے جب یہ کام کر لیتے ہیں اس کی عطا سے، تو خود رب تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہوگی. یعنی چیز ایک ہی ہے، ایک کے حق میں نرم ہو جاتی ہے لیکن دوسرے کے حق میں دوسرے کے حق میں. ہاں، تو لوہا دیکھیں نا، ایک کے حق میں سخت ہے اللہ اور دوسرے کے حق میں. اللہ کرم فرمائے. آمین. تو ہم کیسے پھر یعنی قیامت کے مناظر کو یوں سوچیں کہ اس سے ہماری گرمی کم ہو جائے، ایسا کیسے ہوگا؟ اب یہی کہ ذرا کہ جب گرمی محسوس ہو تو ہم قیامت کی گرمی کو یاد کریں، یاد کریں، کربلا والوں کی پیاس یاد کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طائف کا سفر اس کو ہم یاد کریں، اور اس وقت کی جو گرمی ہوتی نا اس کو ہم یاد کریں. تو یوں یاد کرنے سے جو ہے نا وہ گرمی کا اثر کم ہو سکتا ہے. جب ہمارے پاس پنکھے وغیرہ کی بھی سہولت ہے، جب بجلی اگر جاتی بھی ہے تو لمبی نہیں جاتی، حصوں میں جاتی ہے نا. پھر بعد میں امید تو نہ آئے گی، پھر کوئی بندہ کمرے میں تو باہر تو نکل سکتا ہے نا. شام تو آتی ہی ہے، یعنی جس مشکل میں ہے ان دی اینڈ اس کا خاتمہ تو ہے. خاتمہ ہے، بالکل بالکل خاتمہ ہے. تو بندہ آخرت کے عذاب کو پیش نظر رکھے، خدا نہ خواستہ وہاں اگر ایسے گرفتار ہو گئے کہ نکل نہ پائے تو کتنا عجیب و غریب معاملہ ہوگا، کیا کر سکیں گے. تو آج ہی نیکیاں بندہ بالکل. یہ ظاہر ہے کہ دنیا ہے، یہاں ہم جو ہے نا نیکیاں کما سکتے ہیں. جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی تو یہ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. اب جو ہے نا نیکیوں کی انپٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ بندہ خود کر سکے. البتہ کوئی ایصال ثواب کرے وہ ایک الگ چیز ہے. سبحان اللہ. اس سے بندے کو وہاں راحت ملے گی، کیا بات، ایک سکون ملے گا، تحفہ اس کو نیکیوں کا دیا ایسی گیا. دوستیاں بھی پھر لگا کر جائے جو بعد میں ایصال ثواب کرتے رہیں لوگ. ہاں ظاہر ہے کہ یہاں اچھے کام کرے گا تو آٹومیٹکلی اچھوں سے دوستیاں ہوں گی. واہ، اچھوں سے دوستی ہوگی تو اچھے لوگ جو ہے مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا مذہب ایسا ہے اسلام ایسا پیارا دین ہے، ایسا مذہب ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی دوست کو نہیں بھولتا، رشتہ دار کو نہیں بھولتا، اس کو یاد کرتا ہے، اس کو ایصال ثواب اس کے لیے کرتا ہے. سبحان اللہ. قربانی کے دن آئیں گے تو اس میں اس کے نام پہ قربانی کرے گا. واہ، سبحان اللہ. رمضان میں اس کو یاد رکھے گا، افطار و سحری کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا. سبحان اللہ. جب کبھی دیکھو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا، اس کو یاد رکھے گا. کیا بات. تو یہ ایسا پیارا دین ہے کہ جو صرف جو ہے نا وہ زندوں کے حقوق نہیں سکھاتا، فوت شدہ کے بھی. دیکھیں نا کہ اسلام ہی نے نافذ کیا ہے نا یہ حق بھی کہ بندہ اگر مر جائے تو اب جنازہ، تدفین، کفن، نہلانا یہ سب فرض کفایہ کر دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی کوئی بھی ایک مسلمان تو اس کو یہ کام کرے، اس کو اسے لاوارث نہ چھوڑے. واہ. یہ دیکھیں ہمارا کیسا پیارا دین ہے کہ مرنے کے بعد بھی حقوق رکھیں بندے کے. سبحان اللہ. زندہ کو بھی عزت زندوں دی پر جائے، جب انتقال کر جائے تو بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کا عزت والا تعلق ختم ہو جائے، بلکہ اس کی قبر پر چڑھنا جو ہے نا وہ حرام کر دیا گیا. کیوں؟ اس کی عزت ہے، اس کی تکریم ہے، اس وجہ سے سبحان اللہ. سبحان یہ حرام کر دیا گیا. واہ، کیا شان ہے. یہ مذہب اسلام کی وجہ سے ایک بندے کو یہ شان ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اتنی عزت کو، اتنی اس کی عظمت کو، اس کی حرمت کو باقی رکھتا ہے. اللہ کریم نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. شکر گزار بندہ بن کر رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بنے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا، اب چونکہ گرمی جیسے یہاں ہے نا، گرمی کا موسم ہے، تو اب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ پانی کی ہم کثرت کریں، پانی ہم زیادہ پئیں. بالخصوص ہمارے یہاں جو پسینہ آتا ہے نا، اس سے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. اچھا.
پانی زیادہ پئیں، پانی کا استعمال کریں، اور ذہن نصیب کہ ٹھنڈا پانی نہ ہو تو اچھا ہے، نارمل پانی ہو، سادہ پانی ہو، یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ بعض افراد دیکھا گیا ہے کہ جب تک انہیں ٹوکا نہیں جائے، یا بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے وہ کھیل میں لگے ہیں تو لگے ہی ہیں، جب تک آپ ان کو یاد نہیں دلائیں گے کہ بیٹا پانی پینا ہے، یا خود بہت زیادہ سخت پیاس نہ لگ جائے تو وہ پانی کی طرف نہیں آتے۔ ایسے ہی اے سی کا زیادہ استعمال ہے تو اس کی وجہ سے بھی پانی کی پیاس کم لگتی ہے، تو اس کے لیے پھر کیا کرے؟ کوئی سسٹم ایسا لگا لے، ریمائنڈر سیٹ کر لیں؟ نہیں دیکھیں، بطور دوا جو ہے نا پانی پئیں، اور دوسرے کہ اپنا ذہن میں رہے مجھے جو ہے نا دن رات میں 20 گلاس پینے، اب 7-8 گھنٹے تو سونے کے نکال دیں، اس کے علاوہ 20 گلاس پورے کرنے۔ اب دیکھ لیں کہ اب ضروری تو نہیں ایک ساتھ 20 گلاس پینے بھی نہیں ہے، تقسیم کر لے، اس طرح پانی پیتا رہے۔ ریمائنڈر لگا وہ بھی ٹھیک ہے، چونکہ ریمائنڈر ہر جگہ چلے گا نہیں نا، چلے گا نہیں۔ کہ ایک بندہ نوکری پہ جا رہا ہے، ایک بندہ کام کر رہا ہے، تو وہاں یہ کیسے کرے گا؟ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، بھلائی کے کام کریں، اور صحت یہ بڑی نعمت ہے، اس کا خیال خود رکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عطا فرمائی ہے، ہم اس کی وہ صورتیں نہ بنائیں کہ یہ جاتی رہے ہمارے ہاتھ سے، اس کی نعمت کی قدر کی کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کاز لیتے ہیں ناظرین جی۔ میرا خلیفہ امیر السنت سے یہ سوال ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور کہہ سکتے ہیں؟ جی ہم بالکل کہہ سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو قرآن پاک میں اچھا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان اللہ۔ کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تو اس نور سے مراد خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن کریم، سبحان اللہ۔ جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کیا بات، درود و سلام پڑھتے ہوئے بھی الصلاۃ والسلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، بالکل پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید کال لیتے ہیں جی۔ میرا یہ سوال ہے، اس شعر کی تشریح فرما دیں۔ برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر۔ دیکھیں، برق تو بجلی، انگشت انگلی، انگشت انگلی کو بولتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ماہ، یہ چاند ہے، ماہ چاند ہے، اور نشان سوختہ جلنے کا نشان۔ تو یہ امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ شعر منظوم فرمائے نا، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ شق قمر جو ہوا تھا نا، جو معجزہ ہوا تھا، اس کا نہیں یہ ہے کہ کفار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی معجزہ دکھاتے، مطالبہ یہ خود ہی کرتے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معجزہ دکھاتے تو یہ معاذ اللہ کہتے ہیں تو سحر ہے، جادو ہے یہ۔ تو اب جو انہوں نے دیکھا کہ یار جادو تو زمین پہ چلتا ہے، تب انہوں نے جو نا وہ کہا کہ ٹھیک ہے وہ نبی ہے نا، تو اس پر انہوں نے معجزہ دکھائیں، چاند کے 2 ٹکڑے کریں۔ ہمارے آقا کے لیے کیا مشکل تھا؟ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا تو چاند کا 1 ٹکڑا ادھر 1 ٹکڑا ادھر۔ اللہ اکبر۔ خیر جن کے نصیب میں ایمان لانا تھا وہ لے، جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا تو وہ نہیں لائے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ برق انگشت نبی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا کہتے ہیں جو انگلی مبارک ہے، اس کا جو نا چاند کی طرف اشارہ فرمانا جو نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے جو نا 2 پیس کر دیے چاند کے۔ جو چاند پہ جو نشان جو نا وہ برق کا جو نشان ہے، جو اس کا نشان ہے وہ اب تک موجود ہے۔ یعنی چاند کو اگر غور سے دیکھیں تو بیچ میں کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید کالا کالا سا کالا کالا ہے جی۔ تو یہ نشان گویا وہ انگشت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ برق انگشت برق نبی، کے انگشت نبی۔ اللہ، یعنی اس کو اعلیٰ نے یہ تشبیہ دی ہے کہ یوں سمجھے کہ یہ اس کو یعنی یا تو یہ کہ یہ برقی تھی، یعنی جو لہر تھی نا یہ برقی تھی، یوں سمجھے، یا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ طاقت تھی کہ یہ پاور تھی کہ برق کی طرح اشارہ کیا تو برق کی طرح جو جیسے برق ہوتا ہے، بجلی کی اسپیڈ کتنی ہوتی ہے، یہاں بٹن آن کرتے ہیں بہت دور جو ہے لائٹ آن ہو جاتی ہے، تو برق کی یہ پاور ہے نا۔ تو برق انگشت نبی کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کی یہ طاقت دیکھیں، سبحان اللہ۔
یعنی بجلی کے یعنی کہ انگلی کی یعنی طاقت دیکھیں کہ اس نے کس طرح جو ہے اشارہ کیا تو چاند 2 پیس ہو گیا، سبحان اللہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے نا اپنے کیا کہتے ہیں سیرت مصطفیٰ میں اس کا پورا چارٹ بنا ہوا ہے کہ جب یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو اس وقت کس ملک میں کیا وقت ہو رہا تھا، اللہ اکبر، یہ پورا چارٹ بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ اچھا اس میں یہ عرض کر دوں کہ یہاں جو ہے نا وہ برق سے مراد وہی کہ جو بجلی کا جو نشان ہے، جلنے کا نشان ہے، ورنہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر وہ دیکھیں طاقت دیکھیں اور رفتار دیکھیں تو ظاہر ہے کہ برق بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ صفحہ معراج جو دیکھیں کہ براق پہ سفر ہوا، بالکل براق سے آگے رف صحیح، رف کی رفتار براق سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر رف کے بعد ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے، نہ کوئی سواری نہ کچھ بھی نہیں، تو یہ براق بھی ظاہر ہے کہ پیچھے رہ گیا، رف بھی پیچھے رہ گیا۔ تو برق کیا ہے، بجلی کیا ہے؟ کیا بات، کیا بات۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم کے ان معجزات کو بار بار پڑھنے پھر ان سے ایمان تازہ کرتے رہنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے جاننے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے بارے میں پڑھنے کے لیے یہ زبردست کتاب جس کے بارے میں جانشین امیر علیہ سنت نے رہنمائی فرمائی، سیرت مصطفیٰ، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ کیا جائے تو واقعتاً دل میں عشق رسول بڑھتا ہوا ہم محسوس کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت بھی جانیں، معجزات بھی جانیں، حضور کے کمالات سن کر پڑھ کر زندگی گزاریں تو انشاءاللہ اس سے بھی زندگی پر لطف ہوتی چلی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور یہ فرمائے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے جو نا سور پھونکنا ہے۔ یہ ہیں کون؟ اس بارے میں بھی کچھ یہ رسول ملائکہ جو نا 4 جو ہیں رسول ملائکہ، جی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام ان میں سے ایک جو ہے نا وہ فرشتے ہیں جو کہ رسول ملائکہ میں سے ہیں، اور ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ صحیح۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو بحر شریعت میں جو نا اس کی تفصیل کچھ یوں لکھی ہے کہ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے خوشبودار ہوا چلے، اس سے پہلے تو دعوت الارض آئے گا نا، وہ نشان لگا دے گا کہ کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے۔ اللہ، اب اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں اس کے جو عصائے موسیٰ ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہوگا نا، اس سے جو ہے وہ یہ نورانی نشان لگا دے گا، اور دوسرا یہ کہ انگشتری سے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی ہے، اس سے وہ ایک سیاہ دھبا لگا دے گا، سیاہ نشان لگا دے گا غیر مسلم کی پیشانی پہ۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اچھا اب کیا ہوگا کہ ظاہر ہو جائے گا کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے، ٹھیک، اب یہ سب ظاہر ہو جائے گا۔ اچھا اب کیا ہوگا کہ اس کے بعد جو ہے نا توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ اچھا اب جو ہے وہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ کوئی مسلم غیر مسلم نہ ہوگا اور کوئی غیر مسلم جو ہے نا وہ مسلم نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ہاں، اس کے بعد جو ہے نا خوشبودار ہوا چلے گی جو مسلمانوں کے بغلوں سے نیچے ہوتی ہوئی گزرے گی، جس سے جتنے مسلمان ہیں وہ سارے فوت ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا زمین پر صرف غیر مسلم ہی رہ جائیں گے، کوئی اللہ کہنے والا نہ رہے گا، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا، اور 40 سال تک کسی کے یہاں کوئی ولادت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت جب قائم ہوگی نا تو ان لوگوں کی عمر جو ہے نا وہ جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی وہ 40 برس کے ہوں گے، 40 برس یا اس سے اوپر کے ہوں گے، کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوگا، 40 سال سے چھوٹا نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ اب اس وقت روایت میں آتا ہے کہ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی اپنی دیوار کو لیپ رہا ہوگا، کوئی کیا کام کر رہا ہوگا، کوئی کیا کام کر رہا ہوگا۔ اس دوران حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ جیسے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو شروع میں تو اس کی آواز باریک سی ہوگی، آہستہ 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 اس کی آواز جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی اور یک دم جو ہے وہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، یہاں تک کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں تشریف فرمائے ان پر بھی جو ہے وہ بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ اچھا اب یہ ہے کہ یہ سور بھی فنا ہو جائے گا اور خود حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی جو ہے وہ وفات پا جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، سور کو جو ہے وہ پیدا فرمائے گا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ یہ سور پھونکے۔ اب جو ہے وہ قیامت کا میدان ہوگا، میدان حشر ہوگا، سارے انسان دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ اللہ، سب اٹھائے جائیں گے، اور یہ میدان حشر جو ہے نا یہ ملک شام میں قائم ہوگا، اور یہ اتنا ہموار ہوگا کہ روایت میں آتا ہے کہ اسے ایک کونے پہ اگر رائے کا دانہ ہوگا تو دوسرے کونے سے نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے، اس کی شان بے نیازی، اس کی قدرت، کہ یہ اس وقت جو ہے وہ میدان حشر میں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسانوں کے سب جمع ہوں سب گے، کے سب آ جائیں گے، سب کے سب آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں، زمین کے ایک حصے کے ایک میدان میں اولین و آخرین جو پہلے آ گئے، یعنی آج سے پہلے جو آ چکے، وہ بھی جو آج آئیں گے وہ بھی سب کے سب جمع ہو جائیں گے، اور یہ کتنی عظیم بات ہے، اور رب العالمین جل وعلا کی کیسی زبردست قدرت ہے یہ، اللہ اکبر۔ مزید کال دیجیے۔ آداب زندگی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ شہزادہ اتار سے عرض ہے کہ روزانہ ایصال ثواب جو کرتا ہو تو سب سے بہترین وقت کون سا ہے جو اپنے والدین اور تمام حضرات کو ایصال ثواب کرے؟ دیکھیں جو سکون والا وقت ہے نا وہ تو تہجد والا وقت ہے، سحری والا وقت، فجر سے پہلے والا وقت، کہ اس وقت میں برکت بھی رکھی گئی ہے۔ اب دیکھیں اس میں آپ جو سبق یاد کریں گے اس سبق یاد ہوگا، جو مطالعہ کریں گے وہی پورا ہوگا۔ اچھا بعض اوقات آپ دیکھیں کہ رمضان شریف کی بات ہے، غیر رمضانی آپ چیک کر لیں کہ آپ اس وقت میں اگرچہ وقت کم ہے اور آپ آرام سے کھا لیں گے، سحری کر لیں گے۔ جو سحری ہے اب یہ ڈٹ کے کھانا ہے، دن بھر میں ویسے 20 گلاس پینے، اس دن اس وقت اگر آپ نے 40 گلاس پینے کے جو نا پورا مجھے جو نا وہ بھوکا رہنا پیاسا رہنا 12 گھنٹے، وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ نارمل جو سحری ہے وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ تو وہ وقت زیادہ بہتر ہے، تہجد پڑھے اور ایصال ثواب کریں۔ حضور ایصال ثواب میں کیا ترتیب رکھے، کس کو بالخصوص آپ مشورہ دیں گے کہ ایصال ثواب میں؟ پہلے تو یہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سبحان اللہ ثواب نظر کرے، پھر ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، پھر اولیاء کرام، اور پھر تمام مسلمات و مسلمین کو ایصال کرے۔ پھر یہ کہ بالخصوص جو اپنے مرحومین ہیں ان کا نام لے کر کرے، کہ ویسے تو سب کو پہنچ گیا تمام مسلمان و مسلمین سے، مگر یہ کہ جب ان کا نام لیا جائے گا ان کو خوشی زیادہ ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ اب دیکھیں امیر سنت جب بھی ایصال ثواب کرتے ہیں تو شہیدان و اسیران کربلا اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت سے بھی نبی پاک علیہ السلام کے محبت ہو، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے بھی محبت اور ایصال ثواب میں ان دونوں کا یہ اہتمام ہو، دونوں کی ارواح مقدسہ خوش ہوں، وہاں سے جو فیضان جاری ہے ہمیں ہماری زندگیوں میں نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بہترین ہوگا، دنیا کے لیے بھی، ہماری آخرت کے لیے بھی۔ مزید کال دیجیے۔ میرا یہ سوال ہے، پل صراط سے مسلمان ہی گزریں گے یا کفار بھی گزریں گے؟ یعنی پل صراط سے جو ہے وہ ہر انسان نے گزرنا ہے، مسلمان بھی گزریں گے اور کفار بھی گزریں گے۔ البتہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہوں گے وہ اسے پار کر لیں گے، اور جو کفار ہوں گے وہ گر جائیں گے جہنم میں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں جو ہے وہ پل صراط جو ہے وہ ہمیں بآسانی ہمارا پار ہو جائے۔ اس میں بھی یہی کہ کوئی تو جو ہے وہ پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، اللہ اللہ، کوئی بجلی کی طرح گزرے گا، کوئی اس طرح گزرے گا جیسے ایک نماز کا وقت لگتا ہے، سبحان اللہ۔ یا کوئی یہ کہ 2 رکعت نفل کی مقدار۔ یہ کہ بعض ایسے ہوں گے جو بالکل گرتے پڑتے یوں کر کے بھی پار کر جائیں گے، اور یہ کہ ہمارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ امتی امتی کہہ کر اس وقت پکار رہے ہوں گے، کبھی حوض کوثر پر ہوں گے سیراب کر رہے ہوں گے لوگوں کو، تو کبھی جو ہے وہ پل صراط پر لوگوں کی مدد کر رہے ہوں گے اور پار کرا رہے ہوں گے، تو کبھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان کے گناہوں کی، کسی کے گناہوں کی تخفیف کروا رہے ہوں گے، تو کسی کو جو ہے گناہ معاف کروا رہے ہوں گے۔ ہمارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ مختلف جگہوں پر اس وقت ہوں گے۔
اور مدد کر رہے ہوں گے. حضور قیامت کے بارے میں جب پڑھا جاتا ہے یا علماء بیان فرماتے ہیں، جس طرح بھی آپ نے بھی گفتگو ارشاد فرمائی، حوض کوثر کا معاملہ ہے، خود میدان محشر کا معاملہ ہے، سورج کے قریب آنے کا، تو ان ساری کنڈیشنز میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے مختلف مراحل ہیں. کوئی کیسی طبیعت میں ہے، کوئی کیسی طبیعت میں ہے. کسی کے لیے وہی وقت بہت زیادہ شدت کا ہے، کسی کے لیے وہی وقت بہت بڑی آسانی کا ہے. کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خوش ہو رہا ہے، کوئی ان کی نہ مان کر دنیا میں نافرمانی کر کر بالکل اس وقت بھی پریشانی میں مبتلا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کیسا کرشمہ ہے کہ گویا جس کو آسانی مل رہی ہے اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے، ان سے الفت کی وجہ سے مل رہی ہے. جو دنیا میں ان کا نہیں ہو سکا یا جنہیں انہوں نے اپنا بنا لیا تھا ان کا نہیں ہو سکا، تو اس کے تو دنیا میں بھی بیچارہ روتا رہا، پھر آخرت میں بھی پریشانی ہوتا رہے گا. ظاہر ہے. یہاں پر ہمارے مثال ذہن میں آئی اس کی، ارشاد فرمائیے. ایک اچھی مثال ابھی آئی ذہن میں. جیسے آج کل گرمی ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہمارے کراچی کو دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں. کیا ہر ایک کو گرمی لگ رہی ہے؟ کیا ہر ایک کی حالت خراب ہو رہی ہے؟ نہیں، سب کی طبیعت مختلف ہے نا. بالکل صحیح ہے. اس وقت کوئی سکون میں ہوگا، کوئی بے سکون میں ہوگا. اللہ، یعنی دیکھیں انسان کی طبیعت مختلف ہے نا. ایسا ہی ہے. اب دیکھیں بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک بندہ ہے بالکل حشاش بشاش ہے، ایک ہے تھوڑی سی دھوپ نکلی تو بالکل ڈاؤن ہو گیا، ایک ہے بالکل چل پھر رہے. دونوں کی عمریں بھی سیم، سب کچھ سیم. جب بعض بوڑھے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل دوڑ رہے ہوتے ہیں، بعض انہی کے ہم عمر ہوتے ہیں وہ چل نہیں پاتے، آزمائش میں ہوتے ہیں. حالانکہ ہیں دونوں انسان، دونوں سیم ہیں، مگر فرق ہے. یہ بھی وہاں کی ایک جھلک ہے اللہ اللہ کہ بندہ غور کرے کیا یاد ہے. اللہ، کہ ظاہر ہے کہ نشانیاں تو ساری ہے نا. اب یہ ہے کہ عقل مند جو ہے وہ ایمان لے آئے گا، جس کے پاس عقل ہے وہ لائے گا ایمان. خیر اصل تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ کہ اس پہ ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے، بس ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر. اگر عقلی طور پہ بندہ دیکھے نا اللہ تعالیٰ کے وجود کا، عقلی طور پہ اگر دیکھے تو واقعی کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، خود بخود نہیں بنے. اچھا اب یہ کہ بنانے والا ہے تو وہ ایک ہی ہے. اللہ اکبر. دو ہوتے تو کبھی دن رات میں جو نا مسئلہ ہو سکتا تھا، سورج چاند میں مسئلہ ہو سکتا تھا. جنہوں دو سورج اور چاند دونوں ایک ساتھ آ جاتے تو یہ مسائل ہو سکتے تھے. ایک عقلی دلیل میں دے رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ ہے نظام کو بنانے والا ایک ہی ہے، نظام کو بنانے والا ہے اور وہ ہے بھی اور ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اور وہ اللہ وحدہ، اور وہ اللہ واحد ہے. اللہ واحد. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہم دنیا میں حضور اس کو یوں بھی دیکھتے ہیں کہ جب دو سپر پاور ہوتے ہیں یا دو پہلوان بھی ہو جائیں نا، ایک جیسی ویلتھ کے، ہیلتھ کے، اور ایک جیسی اس کے اعصاب کے، تو وہ غلبہ ہی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی ایک غالب ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایک غالب آئے گا، تو یا بار بار ایک دوسرے پہ غالب آتے ہیں. اللہ مقابلہ لگا رہتا. اللہ کریم جل وعلا کیا شان ہے اس کی، وہ اس کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے، بالکل اس کا کوئی مماثل ہی نہیں ہے. بالکل. سبحان اللہ. کال دے دیجیے مجھے. میرا یہ سوال ہے کہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانوروں کا فریاد کرنا ثابت ہے؟ جی ہاں بالکل. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جانوروں کا جو ہے نا وہ فریاد کرنا بالکل ثابت ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے نبی ہیں. صحیح. تمام جہانوں کے لیے، اور جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، جانتے تھے. سبحان اللہ. جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ ایک بار ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا. اللہ. جب اس اونٹ نے آپ علیہ السلام کی زیارت کی، آپ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا، رونے لگا. آپ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے. تو کچھ دیر جب آپ علیہ السلام اس کے پاس رہے، اس کے سر پر دست شفقت بھی پھیرا. اللہ اللہ. پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کریم سے اس جانور کے بارے میں نہیں ڈرتے
کہ جس نے تمہیں جو ہے وہ اس کا مالک کیا ہے، تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو ایک تو یہ کہ بھوکا رکھتے ہو، اور دوسرا ہے کہ ضرورت سے زیادہ اس سے کام لیتے ہو، اس کی طاقت سے تو کام لے کے اس کو تکلیف دیتے ہو۔ اللہ اکبر، تو یہ دیکھو اونٹ کا بارگاہ رسالہ میں فریاد کرنا۔ سبحان صرف یہی نہیں، اور بھی واقعات ہیں، کیا بات، ہرنی کا بھی واقعہ ہے، عرض کا شعر ہے نا، ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شتران ناشاد، گلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ گو کی گواہی دینا، اللہ اکبر، اور ختم نبوت کی گواہی دینا، ختم نبوت اللہ اکبر، کہ یہ آخری نبی ہیں، سبحان اور کوئی نیا نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، تو یہ دیکھے جانور بھی جانتا کہ یہ آخری نبی ہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور یہاں ایک میسج آیا ہوا ہے، اور میسج کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی اچھے کام کی نیت کر لیتے ہیں لیکن اس پر استقامت حاصل نہیں ہوتی، اس پر کچھ رہنمائی فرما دیں اور دعا فرما دیں کہ اللہ پاک مدینہ پاک کی باادب حاضری عطا فرمائے۔ اللہ کریم کرم ہمیں حاضری مدینہ نصیب فرمائے آمین۔ ادب کے ساتھ۔ اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی نیت کرے نا اور وہ کام شروع کریں تو وہ چونکہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا کام کرنا بھی نعمت ہے، یہ صحیح، تو نعمت ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ، اور پھر استقامت کی دعا بھی کریں۔ جب شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ کریں اس کو استقامت ملے گی، اور نعمت ہم سے جائے گی نہیں۔ ویسے استقامت کی یہاں دعا بھی کرتے رہیں۔ ایک سوال میں اپنے بھی ایڈ کرنا چاہ رہا جی۔ ہوں کہ کبھی کسی نے کوئی اچھی نیت کروائی اور اب وہ نیت کروا رہا ہے اور ترغیب دلا رہا ہے بار بار، تو اب اچھے کام کی بات ہے تو یہ کہتے بھی نہیں بن رہا کہ یار مجھے یہ نہیں کہو بھائی، میں نہیں کر سکوں گا یا میں نہیں کرتا، اس کے بار بار سمجھانے پر نیت کر لی، اب وہ رخصت ہو گئے اور ہم یار اب اس کے کہنے سے آج پھنس گیا، نیت کر لی، اب یہ جو الفاظ ہیں یا دل میں خیال آنا ہے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے پھنس گیا، اب یہ نیت میں نے کر لی، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ اچھا عمل ہے یا اس کی جگہ شکر ہی کرتا تو عمل کرنے کی بھی توفیق مل جاتی؟ دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں، جی، ہمارے جو دعوت اسلامی کے جو دینی ماحول میں جو تربیت دی جاتی ہے، جو سمجھایا جاتا ہے، جی، وہ یہ ہے کہ کسی سے اس طرح اصرار نہ کیا جائے۔ آپ نے اس کو ایک بار ترغیب دے دی سبحان اللہ، تو ٹھیک ہے، ایک تو آپ اسے بات چیت کر رہے ہیں، اس نے کہ گھڑی دیکھ لی نا تو وہ سمجھ جائیں گے بیچارہ جانا چاہ رہا ہے، اللہ، آپ اس کو پھر بھی جو ہے اس کو پکڑ کے رکھیں، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا ایک تو یہ دوسرے ہے کہ اب بیچارہ نیا نیا ملے، اب آپ نے ساری رات میں اس کو ایک ہی وقت میں سب کچھ آپ نے کروا دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ صحیح، پہلے اس کو نماز کی تو دعوت دو، نماز تو پڑھیں، فرض کا تو پابند کرے اس کو، پھر دیگر نیتیں کروائیں، صحیح، پھر دیگر فرض کرے گا تو انشاءاللہ الکریم فرض کی برکت سے اور بھی دیگر چیزیں بھی کر لے گا وہ اچھا، بالفرض۔ اب اگر یہ کہ کسی نے اس طرح اصرار کیا، سب کچھ کیا، اب یہ ہے کہ جس نے نیت کر لی، بس اول تو یہ کہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اب اس وقت اس کی نیت تھی ہی نہیں کہ میں یہ کام کروں گا، اس کو دل میں ہی نہیں تھا، تو نیت کہاں سے ہوئی؟ صحیح، البتہ اگر اس نے زبان سے کہہ بھی دیا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا، دل میں نہ بھی تھا، تب بھی اس کو چاہیے کہ یار چلو میرے زبان سے ادا کرے، ہے تو نیک کام، واہ، کیا بعید کہ میں یہ کام کروں اس کے بعد میری موت واقع ہو جائے، یا کیا بعید کہ آیا کہ میں زیادہ زندہ رہ سکوں گا یا نہیں، کیا بعید کہ یہی نیت کرنا یا یہی کام کرنا میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، سبحان اللہ، تو اس کو بھی اچھا کام ہو تو کر گزرنا چاہیے، کر لینا چاہیے۔ یعنی نیتیں بھی کرتے رہیں اور پھر عمل بھی جی کرتے رہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب بالفعل اگر نیت نہیں بھی بنتی نا تو پھر سامنے والے کو کہہ دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ دل میں کچھ اور ہو زبان میں کچھ اور ہو، اظہار کر دے کہ یار اپنی زبان سے اظہار نہ کریں ٹھیک ہے میں یہ کام کروں، ورنہ تو جھوٹ ہو جائے گا، صحیح، وہ وعدہ خلافی ہوگی نا، کہ چونکہ وعدہ خلافی کی تعریف یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا دل میں نیت کچھ اور ہو۔ امیر علیہ سنت بھی ارشاد فرماتے ہیں نا ترغیب دلاتے ہوئے، جس کے دل میں سچی نیت بنتی ہے وہی ہاتھ اٹھائے، جی، ورنہ نہ کرے، ورنہ سیدھا سیدھا جو نا وہ معذرت کر لے، کر لے، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، نیکی تو اسی کی اسی کے لیے کرنی ہے، بالکل عبادت اسی کی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بچی کا نام ام ابیہا رکھ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ ام ابیہا جو نا یہ کنیت ہے، اچھا، اور ہمارے یہاں رائج ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ نام کی جگہ کنیت بھی رکھی جاتی ہے، یعنی کنیت کو ہی بطور نام رکھا جاتا ہے، جیسے ام ہانی، حالانکہ کنیت ہی ہے، ام ایمن نام رکھا جاتا ہے، صحیح، تو نام کی جگہ جو ہے نا وہ کنیت کو جو ہے نا بطور علم ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے، یعنی بطور نام رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک، اور ام ابیہا جو ہے نا یہ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری پیاری کنیت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، ان کا ہے نا ابو سلمہ، حالانکہ ان کا نام ہی یہی تھا ابو سلمہ، تو ابو سلمہ، حالانکہ ابو اور ام یہ دونوں کنیت کے لیے آتے ہیں، صحیح، تو ابو سلمہ جو ہے نا یہ کنیت جو ہے نا ان کا بطور علم تھا، یعنی بطور نام تھا، صحیح، ان کا نام ابو سلمہ تھا، اور کوئی ان کا نام نہیں تھا جو ان کے بارے میں آتے ہیں۔ ویسے کنیت کوئی الگ سے اگر رکھنا چاہے، نام تو کوئی رکھا ہوا ہے پہلے سے، اب کنیت بھی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے؟ بالکل، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد محمد تھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی نام ہیں، اللہ اکبر، مشہور نام یہ احمد اور محمد جو خاص نام ہے۔ کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، سبحان اللہ، کیا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی ہے، صحیح، حیدر بھی ہے، جو کہ ان کی والدہ نے رکھا تھا۔ کنیت ابو تراب جو کہ مشہور ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کو چور ہے، اور یہ اپنی کنیت سے مشہور ابو بکر۔ کئی صحابہ کرام ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کا عبد الرحمن تھا، صحیح۔ اور کنیت سے مشہور ہے ابو ہریرہ۔ ابو تراب آپ نے کنیت بتائی حضرت علی رضی جی، اللہ تعالیٰ عنہ، جی، اس کی اگر وجہ بھی ارشاد ہو جائے۔ ہاں، اب دیکھیں کہ کنیت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ابو جو ہے نا، ایک تو ابو کے معنی اب سے نکلا ہے، ابن والد سے اب والد ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا وہ ماں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضروری نہیں کہ جب بھی کنیت میں یہ ہو نا تو وہ باپ ہی کا معنی لیا جائے، ایسا نہیں ہے، اس کے بعد اس کا معنی والا بھی ہوتا ہے، تو ابو تراب مٹی والا، یعنی اس میں یہ ہے کہ ایک بار جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کچھ شکر رنجی ہوئی تھی، تو یہ چلے گئے تھے باہر، اور کہیں جو ہے نا مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو ڈھونڈتے پہنچے، اللہ، تو ان کو مٹی پہ پایا، تو ان کو ارشاد فرمایا قم یا ابا تراب، اللہ، اللہ، تو اس وقت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے نا ابو تراب پڑ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیاری کنیت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمودہ اس کنیت کو مولا کائنات بہت پسند فرماتے، بالکل پسند فرماتے، وہ تذکرہ بھی فرماتے تھے۔ حضور سے جو چیز ملی پھر اس کا تو بالکل تذکرہ ہی تذکرہ کرتے، اور جب کوئی پکارتا تو خوش اس لیے بھی ہوتے کہ یہ میرے نبی نے مجھے عطا فرمائی۔ چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم جو کچھ ہم نے سیکھا اسے یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اچھی نیتوں پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔